وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ ان میں سے اکثر محض ظن کی پیروی یا ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ظن انسان کو حق کی ضرورت سے ذرہ برابر بھی بے نیاز نہیں کرتا۔ اللہ ان کے اعمال سے خوب آگاہی رکھتا ہے۔ یہ مشرکین اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنانے میں دلیل نہیں رکھتے، ظن اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ اندھی تقلید کرتے ہیں اور غیر منطقی قیاسات کے تقلید کرتے ہیں۔ حضرت ایسا کا باپ نہیں تھا اور لہذا جس کا باپ نہیں ہوتا ہے اس کا وہ خدا اس کا باپ خدا ہوتا ہے، یہ اس کا قیاس ہے۔ یار جس کا باپ نہیں ہوتا ہے اس کا باپ خدا ہوتا ہے، تو پھر حضرت آدم کا بھی باپ خدا ہے؟ کوئی نہیں کہتا حضرت آدم کا باپ خدا ہے۔ اس قسم کے ظن و تخمین اور غلط قیاس جو ہے عام طور پر لوگ، سادہ قسم کے لوگ بھی اس قسم کے قیاسات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ظن و گمان کی کسی پر قیاس کیا، اس پر قیاس کیا اور پھر اس کو ایک دلیل مان۔ اس سے ایک ظن آتا ہے، ایک گمان سا آتا ہے، ایک واہمہ سا آتا ہے۔ یہ لوگ اس قسم کے واہموں کی پیروی کرتے ہیں، اس قسم کے ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ظن و گمان بذات خود حق سے بے نیاز نہیں کرتا۔ حق کی پھر بھی ضرورت رہتی ہے ظن کے باوجود۔ ظن کوئی دوا کسی مرض یا کسی بیماری کے لیے علاج نہیں ہے، حق تک پہنچنے کے لیے کسی قسم کا ذریعہ نہیں ہے۔ ظن و گمان ہمارے یہاں اصول میں ایک قاعدہ کلیہ ہے جو سادہ طریقے سے میں یہاں پر اس کو بیان کر لیتا ہوں۔ امید ہے ہمارے ناظرین توجہ سے اس مطلب کو درک کریں، بہت بہتر ہے، بہت سے سوالات کے جواب بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے اصول میں قاعدہ کلیہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض دلیل ہے، لیکن بنیادی جو دلیل ہے وہ یقین دلیل ہے۔ سب سے بنیادی دلیل یقین۔ آپ کو کسی چیز کے اوپر یقین حاصل ہوتا ہے، جس کو قاطع کہتے ہیں، یقین محکم، مضبوط یقین۔ ایک چیز آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بنا کر کے وہاں رکھ دیا ہے، کمرے میں وہ چیز ہے، اس پر آپ کو یقین ہے۔ ایک چیز آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، غلطی اور اشتباہ کے لیے کوئی گنجائش یہاں نہیں ہے، یقین ہے۔ آپ کے مشاہدے میں آیا، آپ کے حواس میں آیا، آپ کے چھو کر کے دیکھا ہے، لمس کر کے دیکھا ہے، سونگ کے دیکھا ہے، کہ آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یقین جو ہے بذات خود دلیل ہے۔ ہمارے اصول میں، اصول فقہ میں ہم دلیلوں کی بات کرتے ہیں۔ شرعی احکام اخذ کرنے کے لیے دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل کس کو آپ لوگ دلیل کہتے ہیں؟ کس دلیل کی روشنی میں احکام کا استنباط کرتے ہیں آپ لوگ، فقیہ لوگ، مجتہد لوگ؟ فقیہ اور مجتہد دلیل کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ فتویٰ نہیں دیں گے، وہ کہیں گے احتیاط کرو، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ وہ احتیاط کے لیے آپ کو نصیحت دیتا ہے، وہ فتویٰ نہیں ہے، نصیحت ہے۔ دلیل اگر ہے تو پھر وہ فتویٰ دیتے ہیں، جائز ہے، جائز نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جو آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس دلیل چاہیے، آپ کو وہ دلیل کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے پاس دلیل کیا چیز ہے؟ مجتہدین فرماتے ہیں ہمارے پاس دلیل یقین ہے، یقین ہماری دلیل ہے۔
یقین خود بذات خود دلیل ہے، اس کو کوئی دلیل نہیں بناتا، بذات خود دلیل ہے۔ ابھی فزیکل چیزوں میں مثال پیش کی، پانی کو کوئی مرطوب نہیں کرتا، پانی کو کسی نے رطوبت نہیں دی، پانی کو وجود دیا، پانی جب وجود میں آیا وہ مرطوب وجود میں آیا، پانی بذات خود مرطوب ہے، اس کو کسی نے رطوبت نہیں دی۔ یقین بذات خود دلیل ہے، اس کو کسی نے دلیل نہیں بنایا، وہ بذات خود دلیل ہے۔ اور پھر یقین منبع و سرچشمہ یقین ہے، وہ دلیل ہے، یقین سرچشمہ دلیل ہے، بنیاد ہمارے پاس دلیلیت کے لیے یقین ہے۔ اس کے بعد یقین کے دلیل بذات خود دلیل ہے، اس کے بعد اگر کوئی اور چیز بھی دلیل بن جاتی ہے تو اس کے دلیل ہونے پر یقین حاصل ہونا چاہیے، پھر وہ دلیل بنتی ہے۔ جی مثلا روایت ہے، زرارہ کی روایت ہے، زرارہ نے امام جعفر صادق سے روایت کی ہے کہ یہ اس طرح ہے، امام نے یہ فرمایا ہے، ہم نے دیکھا زرارہ عادل آدمی ہے اور جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، متدین آدمی ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، اس پر ہم کو ظن آتا ہے، ظن گمان آتا ہے، یقین تو نہیں ہوتا، ہم نے خود تو امام سے نہیں سنا، اپنے کانوں سے کسی نے خبر دی ہے تو ہم کو اطمینان آتا ہے انشاءاللہ سچ ہے۔ یہ خبر حجت ہے، دلیل ہے آپ کے لیے؟ جی دلیل ہے۔ آپ کہتے تھے کہ آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ صرف یقین دلیل ہے، جی ہاں صرف یقین دلیل ہے، تو اس پر تو آپ کو یقین نہیں ہے، جی اس پر یقین نہیں ہے، لیکن اس کے دلیل ہونے پر یقین حاصل ہے۔ جی قرآن نے بھی کہا ہے یہ دلیل ہے، مانو اس بات کو، رسول نے کہا ہے اس قسم کی باتوں کو مانو، اور اللہ اور رسول نے کہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے چھان بین کرو، مفہوم یہ ہے کہ اگر خبر لانے والا فاسق نہیں ہے چھان بین نہ کرو، مان لو، اللہ نے کہا ہے مان لو، رسول نے کہا ہے مان لو۔ اس لیے اس کے دلیل ہونے پر ہم کو یقین ہے، یہ بذات خود دلیل نہیں ہے کسی کی خبر، لیکن اس کے دلیل ہونے پر یقین ہے۔ یعنی دیکھو ہر بالغیر کو بذات پر منتہی ہونا ہوتا ہے، یعنی یہ خبر واحد جو ہے وہ خبر عادل، روایت عادل جو ہے یہ منتہی ہوتا ہے کس پر؟ ما بذات پر، یعنی یقین پر جا کر کے منتہی ہوتا ہے۔ اگر کسی دلیل کے دلیل ہونے پر یقین حاصل ہے ہم اس کو دلیل مانتے ہیں۔ ظاہر قرآن کے ظاہر سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے ہم کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کے دلیل ہونے پر ہم کو یقین حاصل ہے۔ اسی طرح روایات ہے، روایات کے دلیل، سنت کے دلیل ہونے پر ہم کو یقین حاصل ہے، وہ یقین دلیل ہے، اس یقین کی وجہ سے یہ بھی دلیل ہے۔ لیکن جو دلیل جس کو لوگ دلیل مانتے ہیں اس پر ہم کو یقین حاصل نہیں ہے، ہم اس کو دلیل نہیں مانتے۔ مثلا قیاس ہے، قیاس و استحسان ہے، ہمارے نزدیک قیاس دلیل نہیں ہے۔ یار کیوں دلیل نہیں ہے؟ بہت سے لوگ قیاس کو دلیل مانتے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں، ہم اس چیز کو دلیل مانتے ہیں جس کے دلیل ہونے پر یقین حاصل ہو۔ ہمارے ہاں صرف یقین دلیل ہے، غیر یقین دلیل نہیں ہوتا، ادھر یقین نہیں ہے ہم دلیل نہیں مان سکتے۔ قیاس کے حجت ہونے پر چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے ہم قیاس کو حجت نہیں سمجھتے، قیاس کو دلیل نہیں سمجھتے، اس کے دلیل ہونے پر یقین درکار ہے۔ واضح ہو گئی یہ بات، معلوم ہو گئی کہ ظن اور گمان بذات خود دلیل نہیں ہے، یقین بذات خود دلیل ہے، ظن بذات خود دلیل نہیں ہے۔
ظن کو اگر دلیل ہونا ہے تو پھر یقین سے اس کی دلیلیت ثابت ہونا ہوگا. لہذا یتبعون الا الظن وما یتبع اکثرهم الا ظن، یہ لوگ جو ہے وہ ظن اور گمان کے پیروی کرتے ہیں جس ظن و گمان کے دلیل ہونے کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، یا آبائی تقلید کے اوپر اور قیاس میاس کے اوپر یہ لوگ قیاس کرتے ہیں، اکثر قیاس کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں، جس کا باپ نہیں ہے اس کا اللہ باپ ہوتا ہے، وہ ابن اللہ ہے، وہ معبود ہے اللہ کی طرح وغیرہ.